رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سلام جعل نبينا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على النبي حبيبه المصطفى الذي أرسله بالحق والهدى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا میرے ساتھ مل کر مرد حضرات کا آواز بلند اور عورتیں آہستہ آواز میں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم دوستان محترم، اللہ رب العزت کا فضل و کرم احسان کا شکر ہے کہ اس رب کی توفیق سے میں اور آپ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں شریک ہوئی۔ ہمارے پیش امام صاحب حضرت حافظ عامر صاحب قبلہ انہوں نے نہایت ہی اچھے طریقے پر بچوں کی تربیت کی اور بچوں نے کتنے خوبصورت اور بہترین انداز میں نعتیں سنائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر کیا۔ یقیناً ان کی محنتیں رنگ لا رہی ہیں اور ان کی کوششیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے۔ آپ لوگوں نے غوث پاک کی نیاز کا اہتمام کیا، بہت خوشی کی بات ہے، اور جسمانی غذا سے پہلے آپ نے پروگرام رکھ کر کے روحانی غذا کا بھی بندوبست کر دیا، تو الحمدللہ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بس اب میں چاہوں گا کہ کوئی لمبی گفتگو کرنی نہیں ہے، لیکن آپ لوگ دھیان سے توجہ سے سن لیں۔ بچوں سے گزارش ہے کہ وہ خاموش رہیں اور ماں باپ میری گفتگو کو دھیان سے سماعت کریں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہونا اور غوث پاک کی محبت دل میں ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں جب تک نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں ہوتا۔ اور علامہ ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ اس زمین پر غوث پاک کے مرید سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ اس زمین پر خوش نصیب بندہ وہ ہے جو سرکار غوث الاعظم دستگیر کا مرید ہے۔ اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو غوث پاک کے مرید بنے نہیں ہیں،
ہمیں تو غوث پاک کا زمانہ ملا نہیں، تو ہم غوث پاک کے مرید کیسے؟ تو غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کیا آپ کا مرید وہی ہے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور مرید بنتا ہے؟ اگر یہی طریقہ ہے تو بعد والے آپ کے مرید کیسے بن سکیں گے؟ تو سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، میں غوث پاک کا مرید ہوں، میں قادری ہوں، غوث پاک کہتے قیامت تک جو بھی اپنے آپ کو میری طرف منسوب کر دے وہ بھی میرا مرید ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا اللہ سے وعدہ ہے، اور یہ چیز میں کل مولانا جابر صاحب کو بتا رہا تھا اپنے مرکز پہ کہ فواتح الرحمود میں بحر العلوم صاحب نے اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ جو جتنی بھی باتیں غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم سے بول رہا ہوں، اللہ کی اذن سے بول رہا ہوں، یا اللہ سے میرا وعدہ ہوا ہے، ان تمام باتوں میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان میں بنیادی واسطہ اور وسیلہ ہے۔ تو اس واسطے اور وسیلے کے بعد غوث پاک یہ کہتے ہیں کہ میرا اللہ سے یہ وعدہ ہوا ہے، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ محبوب اور محبوب کے محبوب شیخ عبد القادر جیلانی، ہمارا تم سے وعدہ ہے کہ جو تمہارا مرید ہوگا میں بغیر توبہ کے اسے موت نہیں دوں گا، یعنی اس کو موت دینے سے پہلے میں اس کو توبہ کی توفیق دوں گا۔ غوث پاک فرماتے میرا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، میرے مرید کو موت سے پہلے اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں توبہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ بندہ توبہ کرنے کے بعد التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، یعنی توبہ کرنے والا بندہ گناہ سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب اس کی اہمیت تو یہ علماء سمجھ رہے ہیں، آپ بھی سمجھیں کہ غوث پاک کا مرید ہونا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید، میرا اللہ سے وعدہ ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، اور توبہ کر کے مرے گا تو گناہوں سے پاک ہو کے مرے گا۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داروغہ جہنم حضرت مالک سے پوچھا، یعنی دو فرشتے ایسے ہیں جن میں سے ایک کی ڈیوٹی جنت پر، ایک کی جہنم پر۔ جس فرشتے کی ڈیوٹی جنت پر ہے اس فرشتے کا نام ہے رضوان۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ رضوان۔ اور جس فرشتے کی ڈیوٹی جہنم پر ہے اس فرشتے کا نام ہے مالک۔ کیا نام ہے؟ مالک۔ تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت مالک داروغہ جہنم سے پوچھا کہ کیا جہنم میں میرا کوئی قادری مرید آیا ہے؟ تو داروغہ جہنم نے کہا کہ ابھی تک تو نہیں آیا، رب کا وعدہ ہے آئندہ بھی نہیں آئے گا۔ اور غوث پاک فرماتے میرے اللہ نے مجھے ایک ایسا رجسٹر دیا ہے کہ جو حد نظر تک وسیع ہے، یعنی جہاں تک نظر جائے اتنا لمبا چوڑا اللہ نے مجھے رجسٹر دیا، اور اس میں نام لکھے ہوئے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب اور میرے محبوب کے محبوب عبد القادر جیلانی، اس رجسٹر میں ہم نے تمہارے مریدوں کے نام لکھ دیے ہیں۔
اور یہ رجسٹر ہم نے تمہارے حوالے کر دیا، اور اس رجسٹر میں جتنوں کے بھی نام ہیں محبوب ہم ان ہیں، تمہارے صدقے میں تمہارے ساتھ جنت عطا فرمائیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں، غوث پاک مریدوں کے لیے فرماتے ہیں کہ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ زمین کا کوئی حصہ آسمان کے سائے سے خالی نہیں، اور زمین پر بسنے والا کوئی مرید میرے سایہ رحمت سے خالی نہیں۔ یعنی یہ تو ایک گاؤں ہے، ایک دیہات ہے، اور یہاں یہ غوث پاک کی محفل سجی ہے۔ دوستان محترم، یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ میرے غوث بال یقین آپ قطب اکبر ہیں، بال یقین آپ غوثیت کبریٰ کے منصب پر ہیں، بال یقین آپ نائب رسول ہیں، اس لیے کہ کون کس بہاری کو نہیں فصل، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کس گلستان کو نہیں فصل بہاری سے نیاز، کون سے سلسلے میں فیض نہ آیا تیرا۔ میرے غوث جو بھی باغ ہے تو باغ کو باغ رہنے کے لیے موسم بہار کی ضرورت ہے۔ میرے غوث جس سلسلے کو سلسلہ رہنا ہے اسے آپ کی ضرورت ویسے ہی ہے۔ باغ اگر ہرا بھرا رہنا چاہتا اور وہ یہ کہے کہ مجھے موسم بہار کی ضرورت نہیں تو وہ باغ ہرا بھرا کیسے رہے گا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اسی طرح سلسلے کو بافیض رہنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے فیض کی ضرورت ہے۔ مزرع چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں چھالا تیرا۔ غوث پاک مریدوں کے لیے کہتے ہیں میرے مریدوں، اگر میں مشرق میں ہوں اور تم مغرب میں ہو، یعنی میں پورب میں ہوں اور تم پچھم میں ہو، اور وہاں تمہارا سطر کھلے گا تو میں وہاں بیٹھ کر اسے ڈھانپ دوں گا۔ یعنی غور کیجیے، یہ جو آج علماء آپ کی بستی میں آئے ہیں تو یہ غوث پاک کے بھیجے ہوئے ہی تو ہیں، یہ انہوں نے ہی تو اپنی چادر میں آپ کو اور ہمیں ڈھانک رکھا ہے، یہ انہوں نے ہی تو ہمارے سطر کو چھپا رکھا ہے، یہ انہوں نے ہی تو ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال رکھا ہے۔ یہ ان کا دست کرم نہ ہوتا تو اس ویرانے میں نام کہاں سے ہوتا، اس ویرانے میں کام کیسے ہوتا؟ تو یہ سب کچھ غوث پاک کا فیض ہے۔ اب دیکھو غوث الاعظم دستگیر مریدوں کو کتنی بشارتیں دے رہے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت المنالی، میرے مرید تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تجھ میں کوئی کمی رہ جائے گی تو تیرا پیر دستگیر ہے، اس کمی کو میں پورا کر دوں گا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید تجھے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیری پشت پر میرا سایہ موجود ہے۔ اب غوث پاک کی یہ سارے فرامین اپنی نگاہ میں پھر سے ایک مرتبہ دوہرا اور بار بار ذہنوں کے اندر ان فرامین غوث الاعظم دستگیر کو ریپلائی کرو، اپنے ذہن کے اندر دوہراؤ ان چیزوں کو کہ غوث پاک تو یہ کہتے ہیں کہ میرے مرید کے لیے رب سے وعدہ ہے کہ بغیر توبہ کے مرے گا نہیں۔ میرے مرید کے لیے میں نے دارو گئے جہنم سے پوچھ لیا کہ کوئی قادری آئے گا جہنم میں، تو اس نے بھی کہا نہیں آئے گا۔ میرے مریدوں کے لیے رب نے ان کے نام لکھ کر کے رجسٹر میرے حوالے کر دیا ہے۔ میرے مرید کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا سایہ رحمت ویسے ہے جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ غوث پاک کہتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں تو وہاں سے اس کو ڈھانک دیتا ہوں۔ اے مریدو، جب اتنی زیادہ غوث پاک کی نوازشیں مریدوں کے لیے ہیں
تو پھر مرید کو بھی سچا مرید بن جانا چاہیے، پھر مرید کو بھی پکا مرید بن جانا چاہیے، پھر مرید کو بھی اپنے پیر کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بس چند احکام بتا رہا ہوں پیرانے پیر کے، عمل کریں گے ان پر، دھیان رکھیں گے، سنیں گے ان کو دھیان سے۔ پہلا، غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے خود نماز کے حوالے سے کس قدر زیادہ پابندی کی ہے۔ سیدنا ابو عبداللہ الحروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں 40 سال تک رہا۔ سیدنا ابو عبداللہ الحروی کیا کہتے ہیں؟ میں 40 سال تک غوث پاک کی خدمت میں رہا اور میں نے 40 سال مکمل غوث پاک کو یوں دیکھا کہ غوث پاک کی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور غوث پاک فرماتے میرے 15 سال یوں گزرے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا اور فجر ہونے سے پہلے پہلے قرآن مکمل کر لیتا تھا۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عبادات اور نمازوں کا معاملہ اس قدر زیادہ اہم تھا کہ آپ نے خود 40 سال تک تو عشاء کے وضو سے فجر ادا کی، 15 سال تک آپ نے عشاء بعد قرآن پڑھنا شروع کیا تو فجر ہوتے ہوتے مکمل کر دیا، اور پھر نماز بھی آپ کی کیسی، ایسا نہیں کہ نماز میں کھڑے ہیں اور دھیان پورا کھیت میں، دکان میں، کاروبار میں نہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ جامع منصور میں نماز پڑھنے گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں جامع منصور مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو جیسے ہی میں نے رکعت باندھی تو میرے سجدے کی جگہ پر ایک سانپ آ گیا، اور سجدے کی جگہ پر اس نے سر رکھ کر کے اپنا منہ میری طرف کھول دیا۔ غوث پاک فرماتے جب میں سجدے میں گیا تو میں نے ہاتھ سے اس سانپ کو سائیڈ پہ کیا اور سجدہ کر لیا۔ غور کیجیے، غوث پاک فرماتے جیسے ہی میں نے اس کو ہاتھ سے سائیڈ پہ کیا وہ میری آستین میں داخل ہو گیا، آستین میں داخل ہو کر یہاں سے دوسری آستین سے نکلا اور گلے میں میرے وہ پیوستہ ہو گیا، اور غوث پاک فرماتے جب میں نے سلام پھیرا تو وہ چلا گیا۔ غوث پاک فرماتے دوسرا دن آیا تو میں پھر مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو غوث پاک فرماتے میں نے ایک جن نما انسان کو دیکھا، یعنی تھا انسان مگر جنات کی طرح لگتا۔ غوث پاک فرماتے میں اس کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ جن ہے۔ جب غوث پاک کہتے ہیں میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے مجھے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی میں تو کل والا سانپ میں ہی ہوں، اور میں انسان نہیں، میں جن ہوں، اور میں نے اس طریقے سے بڑے بڑے ولیوں کو آزمایا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی میں نے تمہاری طرح کسی کو قدم جمائے ہوئے نہیں دیکھا کہ جو اللہ کی یاد میں نماز میں اتنا مشغول ہو کہ سانپ اس کی گردن میں لٹک جائے، اس کی آستین میں داخل ہو جائے، پھر بھی اس کو پتہ نہ چلے۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی میں نے تمہارے جیسا نمازی نہیں دیکھا۔ غوث پاک کہتے اس کے بعد اس جن نے میرے ہاتھ پر توبہ کی اور میرا مرید بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غور کیجیے آپ، یہ ہے غوث پاک کی نماز، اور یہ ہے غوث الاعظم دستگیر کی ادائیگی نماز میں انہماک اور ان کی مشغولیت۔ اب دھیان سے سنیے، ہے توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا، بس تھوڑی باتیں کرنے ہیں، دھیان سے سن لیجیے۔ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرتے ہیں، غوث پاک 15 سال تک عشاء بعد قرآن شروع کرتے، فجر ہوتے ہوتے مکمل کر دیتے۔ غوث پاک نماز اتنا دل لگا کر پڑھتے ہیں کہ سانپ جسم پر آ جائے تو بھی آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے،
ایسی نماز اب غوث پاک خود لکھتے ہیں کہ جو بے نمازی ہو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرنا۔ اے غوث پاک کے مریدو، اے غوث پاک کے غلام، جس غوث الاعظم دستگیر کی یاد میں اور محبت میں آپ نے نیاز کا اہتمام کیا، محفل سجائی، یقیناً اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور ثواب سے اور ان کے فیضان سے کوئی محروم نہیں رہے گا، مگر آخر ہمارے سامنے ایک جسم کی خوراک ہے اور ایک روح کی خوراک ہے، ایک جسم کی بھوک مٹاتی ہے اور دوسری روح کی بھوک مٹاتی ہے۔ جو لقمے ہم کھائیں گے اس سے جسم کی بھوک مٹے گی، اور جو باتیں ہم سن رہے ہیں اس سے روح کی بھوک مٹے گی۔ تو غوث الاعظم دستگیر کا پہلا پیغام آج کی اس محفل سے مردوں عورتوں سب کے لیے یہ ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ کہو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کئی لوگ بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ مولانا ایک مصیبت ابھی ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی، ابھی ہم 5,000 کماتے اور 6,000 کا خرچہ کے کھڑا ہو جاتے ہیں، تو کوئی وظیفہ دے دیجیے، لو میں تمہیں وظیفہ دے دیتا ہوں، عمل کر لو اس پر۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسلمان 2 قسم کے ہیں، ایک وہ مسلمان جو فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ مسلمان جو فجر کی نماز پڑھے بغیر گھر سے نکلتا ہے۔ دھیان سے سننا میری بات، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان فجر کی نماز گھر سے ادا کر کے نکلتا ہے، یعنی نماز پڑھی پھر گھر آیا، پھر کاروبار پر نکلا، پھر کھیت پر جانے کے لیے نکلا، نماز پڑھی ہے اور پھر کام کاج کے لیے گھر سے نکلا، تو ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں گلی میں ایمان کا جھنڈا لے کر رحمت کا فرشتہ اس مومن نمازی کا انتظار کرتا ہے۔ وہ نمازی آ رہا ہے ایمان کا جھنڈا لے کر، گلی میں فرشتہ رحمت کا کھڑا ہے، اور جیسے ہی اس مومن کو دیکھتا ہے کہ یہ نمازی مومن آیا، فجر پڑا ہوا ہے، اب وہ فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں 2 فرشتوں کا ذکر ہے کہ 2 رحمت کے فرشتے، 2 جھنڈے ایمان کے لے کر اس فجر کی نماز پڑھے ہوئے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو دیکھتے ہیں تو دونوں جھنڈے لے کر اس کے دائیں بائیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کا دھیان ہے گفتگو کی طرف؟ جی آپ سن رہے ہیں گفتگو؟ ہے دھیان آپ کا؟ کیا فرماتے ہیں ہمارے نبی؟ فجر کی نماز پڑھ کے بندہ کھیت پر نکلے، کاروبار پر نکلے، جاب پر نکلے، رحمت کے 2 فرشتے ایمان کے جھنڈے لے کر دائیں بائیں اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جس کام میں بھی نیک کام میں لگا رہتا ہے وہ فرشتے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں، اور شام کو دوپہر کو جب کام سے وہ واپس گھر میں آتا ہے تو وہ رحمت کے فرشتے بھی اس کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، رحمت کے فرشتے گھر میں آئیں گے تو برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ رحمتیں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ لیکن ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر بے نمازی گھر سے نکلتا ہے کسی بھی کام پر تو گلی میں شیطان اس کا انتظار کرتا ہے، اور اس بے نمازی مسلمان کو دیکھتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پورا دن جہاں جہاں وہ رہتا ہے وہ شیطان نحوستیں ڈالتا رہتا ہے۔ شام کو جب وہ بے نمازی مسلمان گھر میں آتا ہے تو شیطان بھی اس کے گھر میں آ جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آپ، قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ یہ کس نے کہا؟ شیطان انسان کا کیا ہے؟ شیطان انسان کا کیا ہے؟
دشمن ہیں، اور یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ میرا اور آپ کا خاندان میں یا گاؤں میں کوئی دشمن ہو اور ہمارے گھر کے آنگن سے 2 مرتبہ دن میں چکر لگا لے تو لوگ الرٹ ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ جی یہ ہماری گلی سے کیوں گیا؟ سامنے والے کسی بندے کو بلا کر کے جس کو کہنا ہماری گلی سے مت جائے جی، ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ مسلمانوں بہت ہوشیار ہو، شیطان بھی تمہارا دشمن ہے، بے نمازی بن کے اسے کیوں گھر میں لے جاتے ہو؟ اور میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ اگر شیطان گھر میں آئے گا تو کیا میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ڈالے گا؟ دشمن کا کام کیا ہے؟ تمہارے اندر تمہیں پریشان کرنا۔ جب اللہ رسول کا، ایمان والوں کا دشمن بے نمازی کے ساتھ گھر میں آ جائے گا، نہ رزق میں برکت، نہ گھر والوں میں محبت، نہ کسی کام میں کوئی نتیجہ، ہمیشہ بے سکونی اور بے اطمینانی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ جاگو، اپنے دلوں کو بیدار کرو، اپنے آپ کو ہوش مند بناؤ۔ دنیا کا دشمن ممکن ہے کہ 10 دنوں بعد تمہارا دوست ہو جائے، ممکن ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے بھلا بن جائے، تمہاری اولاد کا دوست ہو جائے، مگر شیطان تو اللہ رسول کا دشمن ہے، اور اسی کو اگر بے نمازی بن کے ہم گھر میں لے جائیں گے تو گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو اب آپ کے لیے وظیفہ ہے، ماں بہنوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، گھروں کے اندر نماز پڑھو، اللہ برکتیں ڈال دے گا، سکون آ جائے گا۔ اور میں تو یہاں ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک سمندر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے اللہ، کیا سمندر میں بھی قحط سالی اور دکال پڑ گئے کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں؟ دھیان سے سننا، یہ سارے مسئلوں کا حل ہے، ساری مصیبتوں کا حل ہے، ساری تکلیفوں، درد اور غموں کا حل ہے۔ جانو، سمجھو اور عمل کرنا شروع کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے عرض کیا، میرے اللہ، یہ کیا ہے سمندر کی مچھلیاں ایک دوسرے کو کیوں کھا رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے چند دنوں پہلے ایک بے نمازی گزرا تھا، اسے پیاس لگی تھی، اس نے چلو میں سمندر کا پانی لیا اور منہ میں ڈالا پینے کے لیے، مگر وہ پانی کھارا تھا تو اس نے اگل دیا اور سمندر ہی میں ڈال دیا۔ اے عیسیٰ، ایک بے نمازی کی کلی کی نحوست کی وجہ سے سمندر میں عذاب آ گیا ہے۔ تو ساتھی، بس غوث پاک کے حکم پر عمل کرو۔ غوث پاک نے نماز کیسے ادا کی؟ یہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ عقیدہ مضبوط کیسے ہوگا؟ یہ ایمان اور عقیدہ اس وقت مضبوط ہوگا، اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اپنے آنگن میں ایک پودا لگاتے ہیں، ایک پودا لگایا آپ نے، اب اس پودے کو اگر آپ باڑ بھی نہ لگائیں اور پانی بھی نہ دے تو وہ کتنے دنوں تک رہے گا؟ یا تو دھوپ میں سوکھ جائے گا یا بکریاں چر جائے گی۔ تو آپ ہوشیاری کرتے ہو، کیا کرتے ہیں کہ اس کو، چونکہ اس کا فائدہ ہمیں لینا ہے، یہ پودا جو لگایا ہے اس پودے کے سائے میں بیٹھنا ہے، اس کا پھل کھانا ہے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ باڑ بھی لگاتے ہیں اور دن گئے اس کو پانی بھی دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ پودا جس طرح زمین پر لگانے کے بعد باڑ لگاتے اور پانی دیتے ہو، اسی طرح دل میں ایمان کا ہم نے پودا لگایا ہے۔ اب اس ایمان کے پودے کے لیے عشق رسول کی باڑ بھی ضروری ہے اور 5 نمازوں کا پانی بھی ضروری ہے۔ اس ایمان کے پودے کو عشق رسول کی باڑ لگا دو اور 5 نمازوں کا پانی دینا شروع کر دو، یہ ایمان کا پودا ایسا سایہ دار بن جائے گا کہ اس کے سائے میں تمہیں ٹھنڈک بھی لگے گی اور اس کا پھل کھاؤ گے تو ایمان اور زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو، باتیں طویل نہیں، لمبی نہیں، تھوڑی مگر کام کی اور اس پر عمل کیا جائے۔ تو پہلی چیز تو آج کی اس محفل کی یہ ہے
کہ ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں. کہو الحمدللہ. اور میں تو کہتا ہوں ہاتھ اٹھا دو ایک منٹ. ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں. بولو ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں. ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں. ہم سب غوث پاک کے مرید ہیں. الحمدللہ. بس. اور مریدوں کے لیے جتنی بھی خوشخبری ہے میں نے آپ کو سنا دی جو میرے علم میں تھی کہ غوث پاک نے مریدوں کے لیے کیا کیا کہا ہے. میرا مرید تو خوف مت, تو ڈر مت, بس غوث پاک کے حکم پر عمل کر. باقی آگے کیا ہوگا وہ غوث پاک ہے, بس ان کے حکم پر ہمیں عمل کر. تو پہلا سبق آج کی اس محفل کا یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں برکت لانی ہے, زندگی کو بابرکت بنانا ہے, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے. اب دوسری چیز تو ان چیزوں کا لحاظ رکھو. اور میں خاص طور پر اب صاحب میں یہ بات خاص آپ کو کہنا چاہتا ہوں, اور یہ غوث پاک کا فرمان ہے. سرکار غوث پاک کے فرمان کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دوں, پھر فرمان سمجھا. اگر ہم میں کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے جسم میں کمزوری ہو تو وہ مارکیٹ سے لاری والے سے پھل خریدتا ہے, فروٹ لیتا ہے, اور فروٹ لے کر کھاتا ہے تاکہ اس کی جسم کی کمزوری دور ہو جائے, یا اس کا جسم اور زیادہ طاقتور ہو جائے. کمزور کھاتا ہے تاکہ کمزوری دور ہو جائے, طاقتور کھاتا ہے تاکہ طاقت اور زیادہ بڑھ جائے. لیکن جب ہم اور آپ مارکیٹ میں پھل خریدنے جاتے ہیں تو ہم 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں, دھیان سے سننا. اگر ہم پھل کو دیکھیں کہ پھل کا چھلکا ٹھیک نہیں ہے تو کیا اس پھل کو خریدیں گے؟ نہیں خریدیں گے. پھل کے چھلکے سے ہی کئی لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ پھل کچا ہے یا پکا ہے. تو پھل کا چھلکا دیکھتے ہیں, اور پھر جب چھلکا ٹھیک ہوتا ہے تو بھی اس کو دبا کر دیکھتے ہیں کہ اس چھلکے کے نیچے جو مغز ہے وہ مغز ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جب چھلکا بھی ٹھیک ہو, مغز بھی ٹھیک ہو, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مغز میں جو تیل ہے, جو وٹامن ہے, وہ کون سا ہے, وہ وٹامن ہمیں کس تکلیف پر کام آئے گا, اور کون سی بیماری کو دور کرنے کے لیے کون سا وٹامن چاہیے. تو ہم جسم کی کمزوری دور کرنے کے لیے یا جسم کو اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے جب پھل خریدتے ہیں تو 3 چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کا چھلکا بھی اچھا ہو, چھلکے کے اندر والا مغز بھی اچھا ہو, اور مغز میں جو وٹامن اور تیل ہے وہ بھی ٹھیک ہو. اور جب یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو, جب اس پھل کو ہم کاٹ کے کھاتے ہیں تو وہ پھل پھر ہماری کمزوری کو دور کرنے کا سبب بنتا ہے, اور وہ پھل ہماری کمزوری کو دور کرتا ہے اور ہمیں طاقتور بنا دیتا ہے. تو یہ ایک پھل ہوا جو ہماری جسمانی طاقت کے لیے. اب غوث پاک نے بھی ہمیں ایک پھل دیا ہے روحانی طاقت کے لیے, باطنی طاقت کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں ایک پھل ہے, اس پھل کے چھلکے کا نام علم ہے. غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ ایک پھل ہے جس پھل کے چھلکے کا نام علم ہے, اس چھلکے کے اندر والے مغز کا نام عمل ہے, اور اس مغز میں موجود تیل اور وٹامن کا نام اخلاص ہے. اگر آدمی علم, عمل اور اخلاص کے ساتھ رہتا ہے تو وہ روزانہ وہ پھل کھاتا ہے جو پھل اس کے باطن کو مضبوط کرتا ہے, اس کی روح کو طاقتور کرتا ہے. تو اب کیا آپ کیلا خریدنے جائیں تو اگر لاری میں ایسے کیلے کسی نے رکھے ہو جو چھیل کے رکھے ہو, چھیل کے نکال آپ خریدیں گے؟ یقین سے بتائیں, اس پہ دھول اڑی ہوئی ہوگی, گرد لگی ہوئی ہوگی, بغیر چھلکے کا. تو غوث پاک کہتے ہیں کہ روحانیت کا جو پھل کھانے سے روحانیت مضبوط ہوتی ہے, اس پھل کا تو چھلکا ہی علم ہے. تو علم نہیں ہوگا تو مغز محفوظ کیسے رہے گا؟ یعنی اگر کیلے کا چھلکا نکال دیا جائے تو چھلکا ہی تو مغز کی حفاظت کرتا ہے.
اگر چھلکا ہی کوئی نکال کر پھینک دے تو مغز کی حفاظت کون کرے گا؟ تو عمل اور اخلاص کے لیے علم ضروری ہے، علم ہوگا تو عمل کی حفاظت ہوگی۔ اور یہ علم کیسے آئے گا؟ الحمدللہ حافظ عامر صاحب ہر جمعہ کو مسجد میں بیان کرتے نہیں کرتے؟ پیچھے والے تو سر بھی نہیں ہلا رہے ہیں۔ حافظ عامر صاحب جمعہ میں بیان کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ اب میں نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے جاتے ہیں جی، مولانا مبارک صاحب یہ بھی غوث پاک کا فرمان کہ کسی کو آتے جاتے یہ مت پوچھو کہ تو کہاں جا رہا اور کیوں جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں نہ بتانا چاہے اور جھوٹ بول دے تو تمہاری وجہ سے وہ جھوٹ کے گناہ میں پڑ جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ آپ کو کوئی ہے کام، اس سے کام ہو تو پوچھو۔ یعنی ایک وہ جھوٹ بول دے گا، وہ تمہیں بتانا نہیں چاہتا، اب وہ نہیں بتائے گا تو بھی آپ پھر اس سے برا مانیں گے، انہیں مجھے بتایا نہیں۔ اور اگر بتا دیا وہ بتانا چاہتا نہیں تو وہ جھوٹ بولے گا، اب آپ اس کو گناہ پر آمادہ کر رہے ہیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میں بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ کتنے لوگ جاتے ہو، لیکن میں یہ بات ضرور بتاؤں گا کہ یہ جو روحانیت کا پھل ہے کھانا ضروری ہے۔ اگر یہ پھل کھائیں گے نہیں تو باطن پاور فل نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا، روحانیت میں مضبوطی نہیں آئے گی۔ وہ پھل کھانا ضروری ہے، مگر کیا ایسا پھل آپ کھاتے ہو جس کا چھلکا کسی نے نکال کے پھینک دیا ہو؟ نہیں، آپ وہ پھل کھاتے ہو جس کا چھلکا ہو، جس چھلکے نے اس کے مغز کی حفاظت کی ہو۔ تو وہ روحانیت والے پھل کا پہلا درجہ جو چھلکا ہے نا، وہ ہر جمعہ کو آپ کو کھلایا جائے گا۔ جی جمعہ میں جلدی پہنچو، مسجد میں جمعہ میں ایک دن جمعہ کا مسلمانوں ایسا رکھو کہ جس میں آپ کھیت جانا بھی چاہو تو جلدی آ جائے، 11 بجے آپ فری ہو جاؤ، اور 11 بجے آپ کے ذہن میں، اور میں حافظ صاحب سے بھی کہوں گا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام بڑے مائک میں۔ کئی مسلمان تو ایسے جن کو جمعہ کا دن بھی پتہ نہیں چلتا، آج جمعہ نہیں پتا یار، کسی کو جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے جاتے دیکھتے ہیں تو اسے لگتا ہے یار آج جمعہ دیوس ہے، یہ مسلمان ہے۔ جمعہ ہمارے لیے ایک ہفتے کی عید ہے، عید، اور کتنی برکتیں ہیں اس دن۔ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ کے پورے دن میں اللہ نے ایک گھڑی ایسی رکھی ہے، مومن جو مانگے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ ڈھونڈو اس گھڑی کو، تلاش کرو اس گھڑی کو، وہ مغرب سے پہلے کی گھڑی، وہ خطبے کی گھڑی، وہ جمعہ کے دن کی فجر کی گھڑی، تلاش کرو اس گھڑی کو، اس وقت کو۔ اب غور کرو، یہ جو روحانیت والا پھل کھانا، اس کا چھلکا کیا ہے؟ علم ہے، اس کا چھلکا کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس جمعہ سے فجر کی نماز کے بعد مسجد کے جس مائک میں اذان ہوتی ہے انشاءاللہ اسی مائک میں صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کی کانوں تک پہنچے، گھروں تک۔ اور میں عورتوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ خاص بات ہے، میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر عورتیں اپنے گھروں کے مردوں کو اور بچوں کو اس بات کا پابند بنا دیں کہ تم نے جمعہ کی نماز کے لیے سیدھا 12:30 بجے مسجد میں پہنچ جانا ہے، اذان ہو تو تم مسجد میں ہو، اگر عورتیں اس بات کا ذمہ اٹھا لے، اور میں آج عورتوں سے بادت درخواست کرتا ہوں کہ آپ ایسا کرو، جمعہ کا دن آئے اپنے گھر کے مردوں کو کہو کہ آج تمہیں نماز جمعہ کے لیے جلد جانا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ جلد مسجد میں جائیں گے۔ جمعہ کے دن آپ کو علم سکھایا جائے گا، نماز کیسے پڑھنی ہے، پاک کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کا حسد نہیں رکھنا، ایک دوسرے کا کینہ نہیں رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ یہ سارا کچھ آپ مسجد میں سیکھیں گے تو پھر وہ پھل کی حفاظت ہوگی اور پھر سارا کام ٹھیک ہوگا۔ تو جائیں گے انشاءاللہ جمعہ میں جلدی۔ غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا
وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا ولی بنا ہوں تو علم حاصل کرتے کرتے بنا ہوں، یعنی یہ علم حاصل کرنا غوث پاک فرماتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ولی بنا دیتا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جمعہ کا دن ہو تو نماز جمعہ کے لیے آپ جلدی مسجد چلے جایا کریں، اور اپنے بیٹوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تاکید کریں، عورتیں بھی اپنے گھر کے مردوں کو مسجد بھیجیں اور وہ خود بھی گھروں میں نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ دیکھو غوث پاک کے یہ فرامین ہیں، آپ میں اور غوث پاک کے ہم سب مرید ہیں، اور انشاءاللہ غوث پاک کا وعدہ ہے میرا مرید سچا مرید بن جائے گا تو میں اس کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ پھر کوئی تکلیف نہیں رہے گی۔ تو ان فرامین پر عمل کرو، اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مدرسہ جو چل رہا ہے، صبح حافظ عامر صاحب اور وہاں بشیر صاحب خوب محنت کرتے ہیں، آپ لوگ بچوں کی غیر حاضری نہ ہونے دیں، بچوں کو صبح وقت پر نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر بچوں کو مدرسہ بھیجا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام علیہ۔